آج کی تاریخ میں دیش کے کچھ ایکس مسلمز دیش کی جنتا کو گھر واپسی کرانے کو تتپر ہیں اور یہ گھر واپسی کا پروسیس 10 سٹیپس میں پورا ہوتا ہے۔ پہلی سٹیپ میں یہ ایکس مسلمز قرآن اور حدیث کا درس دیتے ہیں اور ان کو لگتا ہے کہ قرآن اور حدیث کے جانکار سے زیادہ قرآن اور حدیث کی جانکاری ان کو ہے، اور ان میں سے کچھ کو تو ایسا لگتا ہے کہ عربی کے جانکار سے زیادہ عربی کی جانکاری ان کو ہے، اور ان کے آڈینس بہت ایکسائٹڈ ہو کر ان کو سنتے ہیں، اور ان کے آڈینس کو بھی ایسا لگتا ہے کہ اسلامک اسکالر سے زیادہ اسلام کی جانکاری ان ایکس مسلمز کو ہے۔ ان فیکٹ ان کو ایسا لگتا ہے کہ اسلامک اسکالرس اسلام کی جانکاری کو تو چھپاتے ہیں اور یہ ایکس مسلمز اسلام کی اصلی جانکاری ان کو دے رہے ہیں۔ سیکنڈ سٹیپ میں ان کے آڈینس ان کے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرتے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اور آڈینس دوڑتے ہوئے ان کے چینل کی طرف آتے ہیں اور وہ بھی بہت ایکسائٹڈ ہو کر ان کو سنتے ہیں اور ان سے اسلام کی ٹریننگ لیتے ہیں۔ تیسری سٹیپ میں جب یہ قرآن اور حدیث کی پوری ٹریننگ لے چکے ہوتے ہیں تب یہ پلٹتے ہیں۔ اس سٹیپ میں ان کا کام یہ ہے کہ جو قرآن اور حدیث انہوں نے پڑھی ہے ان کو قرآن اور حدیث کو کھول کر اس کو پڑھ کر ویریفائی کرنا ہے کہ جو انہوں نے پڑھا ہے وہ قرآن اور حدیث میں ہے یا نہیں۔ وہ آگے بڑھتے ہیں اور جو ریفرنس ان کے پاس ہے وہ قرآن اور حدیث میں اس کو ڈھونڈتے ہیں اور ان کو وہاں پر پڑھتے ہیں۔ جس کا ریفرنس ان کے پاس نہیں ہوتا ہے وہ ان کو نہیں ملتا ہے، لیکن جس کا ریفرنس ان کے پاس ہوتا ہے وہ قرآن اور حدیث میں ان کو ایگزیکٹلی ویسا مل جاتا ہے۔ جو کی ورڈز ان کو ایکس مسلم نے بتائے ہوتے ہیں وہ کی ورڈز ان کو ان آیت میں مل جاتا ہے، تو یہاں پر ان کو کنفرم ہو جاتا ہے کہ جو ایکس مسلمز جو بتانا چاہتے تھے وہ ان کو سچ لگنے لگتا ہے۔ اب ان کا نیکسٹ سٹیپ یہ ہوتا ہے کہ اسلام کی جو اصلی جانکاری انہیں مل گئی ہے انہیں لے کر اسلامک اسکالرس کے پاس جائے اور ساری دنیا کے سامنے ان سے سوال کرے کہ جو آپ نے چھپایا تھا وہ ہم سے اب چھپا نہیں ہے۔ ان سوالوں کو لے کر یہ پلٹتے ہیں اور اسلامک اسکالرس کی طرف اس انداز میں آگے بڑھتے ہیں کہ تیار ہو جاؤ، اسلام کے اصلی جانکار پدھار رہے ہیں۔ اسلامک اسکالرس اور اسپیکرز جیسے مفتی یاسر ندیم الوجیدی، عامر حق، سیم اسٹیلون، زید پٹیل، علی رضا خرم، شاداب، کیسر احمد رجا اور علی نالی کے چینل پر اپنے سوال رکھنے پہنچتے ہیں۔ پہلی ملاقات میں ان کا انداز ایسا ہوتا ہے کہ اسلام کے اصلی جانکار تو ہم ہی ہیں اور آپ سب سچ چھپانے والے اور جھوٹ بولنے والے ہیں۔ دوسری طرف جو اسلام کے جانکار ہوتے ہیں انہیں نہ صرف قرآن اور حدیث کا مکمل نالج ہوتا ہے بلکہ حکمت اور تقویٰ بھی ہوتا ہے۔ انہیں پتہ ہے کہ حکمت کا تقاضا ہے کہ غلط نظریے کا چشمہ جو ایکس مسلمز نے انہیں پہنایا ہے اسے جب تک اتارا نہ جائے تب تک انہیں کچھ کلیئر نہیں دکھے گا۔ اس چوتھی سٹیپ میں 3-4 ملاقاتیں اور ڈسکشنز ہوتی ہیں جس کے نتیجے میں ایکس مسلمز کا سکھایا ہوا نالج کچھ دھندلا ہوتا ہے اور ان کا دماغ کچھ کھلتا ہے۔ قرآن کی سورہ الاسراء چیپٹر 17 آیت 81 کے نتیجے میں 5ویں سٹیپ شروع ہوتی ہے اور وہ آیت یہ کہتی ہے کہ سچ آ گیا اور جھوٹ ہار گیا کیونکہ جھوٹ کو ہارنا ہی تھا۔ ایکس مسلم سے جو قرآن اور حدیث کی غلط میننگ انہوں نے سیکھی تھی اور اس کی وجہ سے جو نفرت ان کے دلوں میں بھری ہوئی تھی، اس سٹیپ میں اسلامک اسکالر سے قرآن اور حدیث کی صحیح میننگ جاننے کے بعد ان کی نفرت کچھ کم ہوتی ہے۔ مفتی یاسر صاحب، عامر حق، سیم اسٹیلون، ان لوگوں سے ڈسکشن کے بعد ان کو یہ پتہ چلتا ہے کہ جو سوال اٹھ رہے ہیں وہ صحیح ہے، لیکن وہ تبھی اٹھتے ہیں جب قرآن کو ایکس مسلمز یا کرٹکس کی طرف پڑھا جائے۔ انہیں اب یہ سمجھ آ جاتا ہے کہ قرآن کی آیتوں کو اگر قرآن میں رکھ کر پڑھا جائے تو اس کا صحیح ارتھ سمجھ میں آتا ہے، اور اگر آگے پیچھے کی کچھ ہی آیتوں کے ساتھ ان کو پڑھا جائے تو کچھ اور مطلب نکالا جا سکتا ہے، اور اگر اس آیت کو قرآن سے الگ ہٹا کر پڑھا جائے تو کچھ اور ہی مطلب نکالا جا سکتا ہے۔ یہی کھیل ایکس مسلمز کھیل رہے ہیں۔
اب شروع ہوتا ہے یہاں کا کمپیریزن وہاں سے. یہاں پر تقویٰ ہے. مسلمز اپنی مرضی سے کچھ نہیں بولتے, جو قرآن اور حدیث میں ہے وہی بولتے ہیں. وہیں دوسری اور ایکس مسلمز کا گاڈ سے کنیکشن نہیں ہوتا ہے, اس لیے ان کو جھوٹ سے کوئی پرہیز نہیں ہوتا ہے. دوسرا کمپیریزن جو ان کو دیکھنے میں ملتا ہے کہ یہاں پر بہترین کریکٹر ہے, اچھی لینگویج ہے, اور وہیں دوسری اور ایکس مسلمز کریکٹر لیس ہوتے ہیں, ان کی لینگویج گالیوں سے بھری ہوئی ہوتی ہے. اور تیسرا کمپیریزن جو ان کو دیکھنے کو ملتا ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پر آبجیکٹو قرآن اور حدیث کا نالج دینا ہے, اور وہیں دوسری اور ایکس مسلمز کا آبجیکٹو سپر چیٹ لینا ہے. اس 5ویں سٹیپ کے اینڈ تک ایکس مسلمز کا اصلی چہرہ سامنے آنا شروع ہو جاتا ہے. قرآن کہتا ہے سورہ البقرہ چیپٹر نمبر 2 آیت 26 میں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس قرآن سے کافی کو ہدایت دیتے ہیں اور کافی کو گمراہ کرتے ہیں, لیکن فاسق کے علاوہ کسی کو گمراہ نہیں کرتے ہیں. اب کیونکہ قرآن ہدایت کی کتاب ہے تو ہر وہ انسان جو فاسق نہیں ہے اور سچ کی تلاش میں ہے اور اپنی انٹیلیجنس یوز کرتا ہے تو وہ قرآن پڑھ کر ہدایت پا ہی لے گا. 6 سٹیپ میں وہ پھر پلٹتے ہیں اور قرآن کی اور رخ کرتے ہیں. قرآن کی جن آگے پیچھے کی آیتوں پر پردہ ڈالا گیا تھا وہ پردہ اب اڑ جاتا ہے, اور اب انہیں آیتیں کانٹیکسٹ میں سمجھ آتی ہے. 7ویں سٹیپ میں مفتی صاحب اور اسلامک اسکالر سے علم سیکھنے کے بعد اور قرآن کو کانٹیکسٹ میں پڑھنے کے بعد یہ پھر ایکس مسلمز کی طرف پلٹتے ہیں. اب ان کو پتہ پڑ جاتا ہے کہ ایکس مسلمز لائرز ہیں, نفرت بانٹ نہیں رہے بلکہ پیسے لے کر نفرت بیچ رہے ہیں. 8ویں سٹیپ میں ایکس مسلمز کا کھیل ختم ہو جاتا ہے. 9ویں سٹیپ میں اسلام کا دروازہ ان کے لیے کھل جاتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے. اذا جاء نصر اللہ والفتح. جب اللہ کی مدد آ جائے اور فتح نصیب ہو جائے. وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا. اور اے نبی تم دیکھ لو کہ لوگ فوج در فوج اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں. فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ. تو اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرو اور اس سے مغفرت کی دعا مانگو. انہ کان توابا. بے شک وہ بڑا توبہ قبول کرنے والا ہے. اب لاسٹ 10th سٹیپ میں جن کا دل صاف ہوتا ہے, جو اپنی انٹیلیجنس کو یوز کرتے ہیں اور جو سچ کی تلاش میں ہوتے ہیں, وہ اس دروازے سے بھیڑ کے بھیڑ اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں. ایکس مسلمز کو سن کر انہوں نے لا الہ پڑھ لیا ہوتا ہے, کیونکہ ایکس مسلمز کے اعتراض اسلام اور اسلام کی مقدس کتابوں پر فٹ نہیں بیٹھتے ہیں, لیکن دوسرے دھرم کی کتابوں پر فٹ بیٹھتے ہیں. ایکس مسلم سے لا الہ پڑھنے کے بعد اور مفتی صاحب اور اسلامک اسکالر سے الا اللہ پڑھنے کے بعد یہ اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں. ان کے لیے لا الہ الا اللہ پڑھنا مشکل نہیں ہوتا ہے, کیونکہ ان کی کتابوں میں آلریڈی لا الہ الا اللہ موجود ہے. یہودی اور کرسچنز کی بک آف ایکسوڈس چیپٹر نمبر 20 ورس نمبر 3 میں لکھا ہے یو شیل ہیو نو ادر گاڈ بسائڈس می. اس کا عربک ٹرانسلیشن ہوتا ہے ایگزیکٹلی لا الہ الا اللہ. یو شیل ہیو نو مطلب ہوتا ہے لا, ادر گاڈ مطلب ہوتا ہے الہ, بسائڈس مطلب ہوتا ہے ایکسپٹ مطلب ہوتا ہے اللہ, اور می یہاں پہ گاڈ اپنے بارے میں بول رہا ہے یعنی اللہ. تو اس کا 100% ایگزیکٹ ٹرانسلیشن ہوتا ہے لا الہ الا اللہ. ہندو کا برہم سوتر کہتا ہے ایک کم برہم دوتیا ناستے نینا ناستے کنچن. اس کو اگر ہم عربی میں ٹرانسلیٹ کریں گے تو یہ بنے گا لا الہ الا اللہ, یہ بنے گا 4 times اسٹرانگر, اور یہ آرڈر ریورس ہوگا, یہ بنے گا الا اللہ لا الہ لا الہ لا الہ لا الہ, یعنی یہ 4 times اسٹرانگر بنے گا لا الہ الا اللہ سے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے بنتا ہے. ایک کم برہم مطلب ہوتا ہے اللہ, یہ ایک اللہ کی بات کر رہا ہے. دوتیا ناستے مطلب دوسرا نہیں ہے.
नास्ते का अरबिक में होता है ला, और द्वितीय मतलब दूसरा गॉड। अब ये बोल रहा है कि दूसरा नहीं है, इसका मतलब पहला जो गॉड है, जिस गॉड की बात कर रहे हैं, वो एक गॉड की बात कर रहे हैं, वो एक्सक्लूसिव एक गॉड है, यानी कि वो हो गया इल्लल्लाह। तो हमारा पहला फ्रेज जो है एकम ब्रह्म बनेगा इल्लल्लाह, और जो दूसरा फ्रेज है वो है द्वितीय नास्ते। तो द्वितीय नास्ते बनेगा दूसरा नहीं है मतलब ला इलाहा। और इसके बाद है नेह ना नास्ते किंचन। नेह मतलब ये होता है ला, नेह ना मतलब ये होता है ला, नास्ते किंचन मतलब होता है बिल्कुल भी नहीं है, तो ला। तो ये बनेगा ला इलाहा ला इलाहा ला इलाहा ला इलाहा। तो ये कंप्लीट ट्रांसलेशन बनता है इल्लल्लाह ला इलाहा ला इलाहा ला इलाहा ला इलाहा। अब हम घर वापसी और धर्म परिवर्तन के अंतर को देखते हैं। घर वापसी मतलब होता है वापस घर को लौट के आना, वापस अपने ओरिजिनल स्टेट में आना, अपने ओरिजिनल धर्म में आना। इस्लाम में दाखिल होने को घर वापसी कहते हैं, क्योंकि हर इंसान जब वो पैदा होता है तो वो दीनल फितरा में पैदा होता है। उस दीनल फितरा में वो अपने क्रिएटर को पहचानता है और उसको सही और गलत का नॉलेज होता है। लेकिन जब वो बड़ा होता है तो अपने घर वाले, पड़ोसी, सोसाइटी, एनवायरनमेंट से वो एम्पेरिकल नॉलेज लेता है। उस एम्पेरिकल नॉलेज को लेकर अगर वो अपने क्रिएटर से दूर हो जाता है या अपने क्रिएटर को छोड़ देता है और वो दूसरे धर्म में चला जाता है, तो उसको बोलते हैं धर्म परिवर्तन। यानी कि अपने ओरिजिनल धर्म को छोड़ के किसी और धर्म में परिवर्तित होने को बोलते हैं धर्म परिवर्तन। और फिर अपने असली क्रिएटर को पहचान कर अपने असली धर्म, उस धर्म में जिसमें वो पैदा हुआ था, उसमें वापस आने को घर वापसी कहते हैं। अब जो लोग पीछे रह गए हैं, जिन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया, उनके लिए ज़रूरी है कि वो अपनी इंटेलिजेंस को यूज़ करें, नेकी के काम शुरू करें, ताकि घर वापसी जल्दी हो सके।